أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کتاب حضرت مولانا مفتی الہی بخش قادری بہت متقدمین ہیں، صوفیہ میں سے، بزرگوں میں سے. اس سے پہلے بھی سنایا تھا، اس سال بھی خیال وہ سامنے ہی تھی، تو میں نے کہا کہ پھر سنا دیا جائے. مقرر سے سننے سنانا میں کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے دے، دل ویسا بنا دے، دماغ ویسا بنا دے، دینی دماغ، دینی مزاج، دینی قلب بننا چاہیے. مزاج نہیں بنتا اس زمانے میں. ایسے حالات ہیں، طرح طرح کے مضامین آ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ ملتے جلتے ہیں. عام طور سے ایسی باتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں جس کا اثر قلب پر پڑ جاتا ہے. اس بنا پر اپنے دل دماغ کی حفاظت بہت ضروری ہے. خاص طور سے بچوں کے دل کو سنبھالنا اور خاص طور سے نوعمری کے زمانے میں سنبھالنا بہت بڑی بات ہے. اور آپ سے تعلق اس بات بلکہ اسے معانی بتانے بھی کچھ نہ کچھ سمجھانا قرآن کے مکتوب رب العالمین کا یہ خط ہے. امام غزالی کا جملہ ہے، اعلیٰ مکتوب رب العالمین کا خط ہے. تو ظاہر ہے کہ رب العالمین کا خط ہے ہم لوگوں کے نام. تو ہم کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا چاہیے. صرف تلاوت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی لیے صرف ترتیل سے پڑھنے کے لیے نہیں
بلکہ اس کے مطابق اپنے اخلاق و اعمال اپنی پوری زندگی کو بنانے کے لیے قرآن نازل ہوا، بدل دیا قرآن نے. اصل وہ قرآن تھا. قرآن ایسا پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ متاثر ہوتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسا پڑھتے تھے کہ سننے والے کافر مرد عورتیں متاثر رہتے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قرآن نبی لوگ پڑھا کریں تو سنو نہیں، بلکہ اس میں شور شوقہ تعلیم بجاؤ تاکہ قرآن سے طبیعت ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن شرف پیدا فرمائے. تلاوت بھی حقیقی تلاوت، کم سے کم اس کا تصور یہ اللہ کا کلام ہے. یہ حضرت شاہ رسول اللہ کا حقیقی ہے. کم سے کم یہ سوچو کہ یہ خدا کا کلام. اللہ پڑھاتے تھے کہ یہ سوچو خدا کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری کتاب کو سناؤ، تو ہم سنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. لگ سب میں سنا کے ہمیں مسئلہ بنا دیا. اللہ ہم سب کو توفیق ایسے قرآن پڑھنے کی کہ جس سے دل میں بیداری پیدا ہو، اللہ سے محبت اور تعلق کا جذبہ پیدا ہو. یہ سب چیزوں کا اختیار کرنا ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ضروری نہیں ہے صرف جو لوگ یہاں ہے. اس وجہ سے قرآن پاک سے تعلق اس وقت بہت بڑی بات ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن والا. سب سے پہلے یہ آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن والا. تمہارے میں کا ترجمہ ہے قاضی صاحب کا، تمہارے میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. کہ پڑھنا نہیں ہو تو پڑھنا تو پڑھا، سیکھنا سکھا. پڑھنا تو نہیں، اسی پہ اکتفا نہیں کرنا ہے، اگر قرآن کو سیکھو کو سکھاؤ. نیز فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے میں سے کون چاہتا ہے اس کی تجارت میں روزانہ بڑے کوہان والے 2 اونٹوں کا فائدہ ہو؟ صحابہ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم سے زیادہ پسند کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پر تم کیوں مسجد کی طرف نہیں دوڑتے تاکہ کسی کو قرآن شریف کی 2 آیتیں سکھاؤ یا خود پڑھو؟ 2 آیتوں کا سکھانا یا پڑھانا 2 اونٹوں کے منافع سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹوں سے بہتر، اور 4 اونٹوں کا 4 اونٹوں سے بہتر سوال. اب یہ عظمت ہوگی، اہمیت ہوگی، تب تو اس کا مسئلہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جیسے آیات مسئلہ ہے اسے اس کا ترجمہ بھی مسئلہ ہے تو بہتر ہے. آیا حضرت عائشہ صدیقہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام البررہ والذی یقرأ القرآن بيتقوى وهو یعنی شاکر له اجرا. ترجمہ فرما رہے ہیں قرآن کریم کے ماہر کا نام، قرآن کریم کے ماہر کا نام عالی مرتبہ فرشتوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اور جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور اس میں مشقت برداشت کرتا ہے پھر بھی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب. اللہ تعالیٰ نے بڑی بھی عام فرمایا ہے. ہاں تو سے رمضان مبارک میں تمہاری کتنے برے بڑھ جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ
لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے۔ کل ہمارے پاس آپر کے کچھ حضرات آئے تھے، صبح ملے گئے تھے، صبح ملے گئے، بہت خوش تھے اس خانقاہ سے، اللہ کا شکر ہے۔ کہتے تھے کہ بار رات اڑاتے بار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے اس کو موجب سعادت بنا دے، پورے الہ آباد کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے۔ سے کوئی غرض نہیں ہے آپ لوگ کے آنے کی، نہیں ہے تجارت ہے، نہ زراعت ہے، نہ رشتے داری ہے، صرف اللہ کے نام پر ہے۔ ادھر ہم کو بھی قدر ہے، اپنے کوتاہی پر شرمندگی کی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رات بھر میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید ترقی دے، اس مسجد کو بھی ہم سب لوگوں کو مزید نورانیت سے منور فرمائے۔ حضرت بادشاہ خلاصہ فرماتے تھے یہ تھارون کی خانقاہ کی ہر ایک ذکر سے منور ہے، سرکار ہر ایک ذکر سے منور ہے۔ کوئی وقت نہیں گزرتا تھا جس میں کوئی ذاکر نہ ذکر نہ کرتا، آواز آتی رہتی، بڑے خوش رہتا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی۔ سب کچھ یہی ہمارا، اس سے بڑھ کے کوئی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق دے، اللہ کا ہم کو قادر کر دینا کہ ہم اللہ کر لیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کا نام بھی نہیں لے پاتے، اس بنا پر اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اسم رحمان، اسم رحیم، یہ سب اسما جو ہیں مختلف معانی و مطالب رکھتے ہیں، برکات رکھتے ہیں، الگ الگ۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک حرف جبریل امین میں اٹھا نہیں سکتے، اللہ مگر جس کو اللہ توفیق دے وہی اٹھا لیتا ہے۔ جو نے قرآن پاک کی اہمیت، عظمت کی برکت کو محفوظ رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ قرآن ہے۔ بہت قرآن کو دیکھ کر کے یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ اللہ ہم سب کو فرماتے ہیں حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کی مثال جو اہتمام سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے ترنج کی طرح ہے، یہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے۔ نارنگی نارنگی تجربہ کرتے ہیں، اترجا کا تجربہ والوں کہتے ہیں وہی دوسرا پھل بھی ہوتا ہے، ہمارا نارنگی تجربہ زیادہ پر استعمال ہوتا ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن کی تلاوت سے محروم ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے، مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو نہیں۔ ریحانہ میں خوشبو کی طرح ہے، اس کی طرح اچھی ہے۔ نارنگی رنگ بھی اچھا، بہت لکھا ہے کسی عالم بہت کچھ تحقیق کیا ادب النبوی میں، حضرت نے اپنے رسالے میں اس کو نقل کیا ہے، اور خود شیخ نے جو لکھتا ہے کہ یہ مثالیں حضور ہی دے سکتے تھے، کوئی نہیں دے سکتا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اپنے اخلاق کو بھی دور رکھتا ہے، تو اس کی مثال نارنگی جیسی ہے، خوشبو بھی اچھی، رنگ بھی اچھا، مزہ بھی اچھا۔ یہ مسلمان کی مثال ہے جو قرآن پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ عمدہ مثال ہے۔
اور جو مسلمان قرآن کی تلاوت سے محروم ہے اس کی مثال کھجور جیسی ہے، جوار جیسی ہے، جن میں کوئی خوشبو نہیں مگر ذائقہ اچھا ہے۔ کھجور کھانے کو ذائقہ اچھا ہی، خوشبو نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی آدمی نے لکھا کہ میں نے کہا کہ یہ مثال نبی ہی دے سکتا ہے، کوئی دوسرے نہیں دے سکتا۔ اب کھجور میں اور نارنگی میں فرق کر دیا۔ کھجور ہے، مٹھاس تو ہے، کوئی نہیں۔ اس جو شخص عمل کر رہا ہے قرآن پر لیکن تلاوت نہیں کرتا تو عمل کی وجہ سے مٹھاس جو ہے اس کے اندر، لیکن کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو تلاوت قرآن سے غافل اور محروم ہے۔ اور جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے گویا اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، اس کا مزہ بھی اچھا ہے، بخلاف اس مسلمان کے جو قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کا مزہ تو اچھا ہے کب؟ جب یہ عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ پہلے عمل تو خوب کر رہا ہے، تو مٹھاس تو آ گئی اس کے اندر، یہ خوشبو نہیں۔ مگر تلاوت قرآن کی مہک اس میں موجود نہیں ہے، جو ناقص ہے وہ شاید ناقص ہے۔ اس میں بہترین مثال، بہت سی مثال ہوئی ہے۔ یہ جو شخص قرآن پڑھتا ہی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتا اور پڑھتا بھی نہیں، اس کے لیے کوئی بارہویں آدھی رہتی سفر کی نقل کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید و اللہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت نے سکھا دوں؟ عرض کیا ضرور تعلیم فرما دیجیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، آخری سورت 7 آیتوں تک، اور فرمایا وہ سب المثانی و قرآن الذی اوتیتہ، یہ 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو مقرر پڑھی جاتی ہیں، مثانی بار بار پڑھی جاتی ہیں، یا یہ بھی بتائیے مقرر نہ بھی ہوئی ہے، کئی مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن عظیم سے جو مجھے عطا فرمائے گئے ہیں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم لوگ کا بھی صحیح ہے، بیچ جگہ میں سنتے ہی رہتے ہیں اپنی زبان میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اس وقت جب نماز فرض ہوئی، اور دوبارہ مدینہ منورہ میں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما۔ قرآن کریم میں برکت آتینا سبعا من المثانی و قرآن سے یہی مراد ہے، کئی مرتبہ نازل ہوگا۔ اس سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو سورہ فاتحہ کی سے سننے کی توفیق دے، دن رات سنتے رہتے ہیں، خیال بھی نہیں ہوتا، پورا سلوک اس کے اندر موجود ہے سورہ فاتحہ۔ ہمارے پتہ پر گیا بہت اس پر لوگ متاثر ہیں سورہ فاتحہ۔ جب کسی کی در میں داخل ہونا چاہتا ہے گھر میں تو اس کی تعریف کرتا ہے، تب وہ آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سلوک طے کراتا ہے تو کہتا پہلے تعریف کرو ہماری، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف سے اللہ کے لیے رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب کرنے والا، رب پالنے والا ہے۔ اور پالنے والے سے مراد صرف کھانا پینا دینے والا نہیں بلکہ باطنی نسبتیں یہ ہیں اس کی بھی تربیت کرنے والا اللہ رب العالمین۔ مطلب یہ ہے کہ تمام عالم کو کھانا پینا سب انتظام، اسی طریقے سے باطنی نسبتوں کا بھی اصل مربی اللہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہوا، حضرت خواجہ معصوم سے کسی نے کہا کہ حضرت مجدد صاحب کا انتقال ہوا، اب کیا ہوگا؟ ان کے والد کی بات نہیں، خواجہ محمد معصوم سے کہا کہ مجدد صاحب یعنی ہمارے پیر کا انتقال ہوا جو آپ کے والد تھے، تو اب کیا ہوگا؟
بہت عمدہ جواب موحدہ توحید کر دیا کہ مربی حقیقی اللہ ہے، وہ زندہ ہے. کیا یہ کہ یہاں مجھے دیا چلے گی تو باقی ہم کوئی نہیں، اصل بات کر دیا کیوں مایوس ہوتے ہو. مربی حقیقی اللہ ماں بشمارا بہانا ساختان، ہم کو تو کچھ بہانا بنایا ہے، اصل مربی بولا. اسی وجہ سے کسی مولوی کسی سے کسی پیر کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوخ کرے، سب کو لگا دیا. اس لیے بہت سے لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں، اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں. اللہ نے میں گیا تھا کانپور گرا گیا تھا، دوسری بات یاد دوسری بات بات صحیح رہا. وہ تھے پنجاب والے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو پرانے لوگوں کا دور تھا، پرانے لوگوں سے کہا کہ اگر تم سے کسی کو نفع ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو اپنے سے برتر سمجھو کہ اس کے اندر صلاحیت تھی کہ میری تعلیموں سے قبول کر دیا، اپنی سمرتھن نہ کرنا. اگر وہ ٹھیک ہو گیا خود میں نے سنا مجھے یہ صلاح نہیں ہوتی کہ اصول تبدیل میں چیزیں ہیں. ان سے کیا ہے کہ اگر تم سے کسی کو فائدہ پہنچائے نہیں تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے اس کو کر دیا، بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا قلب اس لائق تھا کہ اس نے ہماری تعلیم کو قبول کر دیا اپنی طرف منسوخ کر دیا. اگر وہ نہ قبول کرے تو یہ نہ وہ اس کے اندر استعداد نہیں تھی، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے اندر استعداد نہیں تھی کہ اس بات کو پہنچا سکتی ہے، سمجھا سکتے. بہت بنیادی بات بڑے لوگ ہر بھی گھر اپنے پاس عادی نہ بننا اور سمجھنا اپنے کام کو دخل نہیں اللہ کا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق. یہی تو بنیادی چیز ہے. آپ سے کوئی فائدہ ہو یا نہیں اللہ کا ماں بہت عمدہ جملہ ہے، میں نے حرم میں بیان کیا تھا. ماں بشمارا حرم، ماں بشمارا بہانا ساختہ. ہم کو تم کو بہانا بنایا ہے، نہ حقیقت عالی مطلق اللہ ہے. مشاعر کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کی، واسطہ ہے وہ حقیقی مربی اللہ ہے. اس وجہ سے اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ توحید سے ہم نے پایا نہیں. توحید اب کسی کھلانے والے کو گلے کا انتظام کر دیا تو راضی خصوص ہونے کی اجازت ہے نہیں جائے. راضی تو اللہ ہے، یہ واسطہ واسطہ ہے. شیخ مربی نہیں ہے، اصل مربی کا واسطہ بن گیا ہے. اس کو بھی اپنے کو معلوم رکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی، اور اللہ ہی کو مربی حقیقی سمجھنا چاہیے. اللہ کسی کو ہدایت مل گئی، اللہ نے ہدایت دے دی. ان بنا پر ان چیزوں کا استعداد طریق بہت ضروری ہے. جو فائدہ تم سے کسی تمہاری تقریر سے کہ ہو گیا تو یہی سمجھو کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس کی عظمت کو، اس کی خوبی کو اللہ نے ڈالا تب اسے قبول کیا. فرمایا حضرت ابو موما سے روایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن شریف پڑھا کرو، کل سے کسی دین نسل کو سکھایا ہو قرآن شریف کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن جائے گا. سب کی ہوگا قرآن، روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. وہ کل مرکشن شفاعت دونوں کی شفاعت ہوگی. شفاعت دونوں کی شفاعت، قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی
اور رمضان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ شفاعت کا درجہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. حدیث روایت ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب انصاری سے پوچھا، اے ابو منذر، جانتے ہو کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے بہتر اور بلند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابی ابن کعب انصاری سے پوچھا، اے ابو منذر، جانتے ہو کہ قرآن شریف میں کون سی آیت سب سے بہتر اور بلند ہے؟ ابی ابن کعب نے عرض کیا، میرے خیال میں سب سے بلند آیت آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مسرت کے ساتھ ان کے سینے پر ہاتھ مارا، خوش ہو گئے، صحیح جواب دیا. اب یہ جو سننے کے بعد سب لوگ آ جائیں گے، لیکن بھائی جواب سوال ہوا اور جواب ہے. یہ سن کر مسرت کے ساتھ ان کے ساتھ سینے پر ہاتھ مارا اور ان کے علم و سمجھ کے آخری پر شاباش، صحیح جواب. یہ روایت مسلم اور مشکات میں آئی ہے. مسئلہ کے جامع مسجد میں سب لوگ کرسی لگا کر کے بیٹھے باز کر رہے تھے. چند لوگ ہیں تو بڑے بڑے لوگ. حضرت علی نے فرمایا کہ تم کو کس نے اپنی اجازت دیا آواز کرنے کی؟ دیکھیے نکیر کیا، اور کوئی کہے کہ آوازی میں نکیر کر دیا. مائل بازی بیٹھنے پر کریں گے تو نکیر نہیں آئے گی، کھل کی جائے گی، وہ الگ نہیں ہے. صحابی تو پڑھ رہے تھے جن کے بارے میں اردو نے فرمایا، سن فنی کا لفظ سن دے، نماز پڑھے تو انہیں نماز نہیں پڑھی. یہ نکیر ہوئی کہ نہیں؟ حضرت نے کہا تم لوگوں کو کس نے اجازت دیا ہے واپس آنے کی؟ سب لوگ خاموش. حضرت نے حسن بصری بولا، آؤ تمہارا امتحان ہو گیا. حضرت حسن بصری سے کہا، وہ کون ہے؟ سعید الطالبان، ہماری جماعت کے سردار ہیں. لیکن سردار سے بھی سوال ہو رہا ہے تو مجھے بڑے وہ سردار علی. حضرت بصری سب کچھ تھے لیکن علی، حضرت علی مجھے بھی بڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بڑے تھے. ہر چیز کے اوپر لیتا ہے، کسی کو اپنے علم کو نام نہیں کرنا چاہیے بلکہ علم کی تعریف کرنا چاہیے. اسی بنا پر ہو کل رب زدنی علما، علم کی ذات. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کی طلب بھی پیدا کرتا. حکمت مومن کی خوبشدہ چیز ہے، جہاں بھی پاتا اس کو لیتا ہے. حکمت پر رد نہ کرو، اللہ کی طرف سے کوئی انتہا اسے نہیں. حضرت نے کہا تم کو کس نے کہا کہ بات کرو؟ بات کے جانے کس نے دیا؟ حضرت نے خود زمانے میں کہا ہے. وہ سب تعبیر تھے، بات کرنے والے کون تھے؟ تعبیر تھے. تعبیر نہیں، کون سا تعبیر ہے؟ تعبیر تو تھے ہی کرتے. کسی سب کچھ کر سکتا ہے، جو چاہے آپ جو چاہے جو چاہے. فرض کو واجب کر دے، واجب کو سنت کر دے، سنت کو افضل الفرائض کر دے. کون سے وہی امام جس طریقے سے تشریح اشارے کا کام ہے، تدریج بھی اشارے کا کام ہے. درجہ وہی کام کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. آپ نہیں کر سکتے. تشریح اشارے کا کام ہے، وہ صحیح کام بیان کر سکتا ہے. تدریج کام کرنا بھی رسولی کا کام ہے، رسول تعلیم. یہ واجب نہیں فرض ہے. آپ فریض کی سنت سے نہیں بلکہ اس کو فرض نہیں کر سکتے، اور فرض کو سنت نہیں کر سکتے. نبی حضرت علی پوچھا
تم کو کس سے بات کہا میں تمہارا امتحان ہوگا. یہ اسی طرح میں ہمارا جو ماتھامی ترجمہ کیا. دونوں نے کہا کہ یہ امتحان لیجیے. میں انداز سے کہا انہوں نے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ نے ہم کو علم دیا. کہا فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا بتاؤ؟ امتحان. سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ بڑا ہے پارسائی اچھی چیز ہے. اپنے معاملے کو صاف رکھو، صفائی رکھو. بہت عمدہ معمولی جواب دینا ہے. سب سے اچھی چیز کیا بڑا ہے؟ پارسائی سب سے عمدہ چیز دنیا میں. اور سب سے گھٹیا چیز کیا ہے؟ کیا تما لالچ. یہ سب سے بری چیز ہے. اس وجہ سے تما میں سب نے کلام کیا. مذہب الناس الاشعری کہتا ہے قد تما الناس ومقید الناس وحضر خود مقبول. لوگوں کے ساتھ مساوات کرو دو شرطوں سے. کوئی کسی سے تما نہ رکھے، لالچ نہ رکھے، اور اس کے باوجود کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ کرے. کیونکہ جب تما نہیں ہوگی ہو سکتا ہے بدسلوکی ہو جائے. اسے شاہ ولی اللہ صاحب نے فوراً کیا. مولوی تھے، مسلم تھے، مجدد تھے، سمجھے قطعی تما سب سے اچھا کو روبی نہیں تو بدسلوکی بھی ایسا جاؤ بھاؤ نکلو کر دے گا. باوجود تما کے کچھ نہ کچھ اختیار کرو. تما تمہارا پھر ہے اسے خود مخلوق کے ساتھ یہ لازم ضروری. وہ حسن خود مقبول ہر آدمی کے ساتھ اسے خود بڑی سندر بات. فتو تمان الناس و اما اس حقوق اللہ لوگوں سے مساوات دو شرطوں سے کرو. قطعو تمائی تھی قطعو تمان الناس و اما فعل الناس لوگوں کے ہاتھوں سے کرے تھا. اب اس کے بعد وہ حضور خود مقبول ہو جاتا ہے. قطعی تما کے ساتھ حضور خود کو نہ بہت کمال کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیا وہ دیکھ گئے کتاب اللہ و سنت. اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگ کی تشریح کرتے رہیں گے قیامت تک. ایک جماعت رہے گی جو حق کو حق کہے گی اور باطل کو باطل. اللہ تعالیٰ سب کو دے. حضرت ابو درداء سے روایت ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اس شب میں 1/3 قرآن کی تلاوت کریں. اس زمانے میں اس کو زیادہ سمجھایا تھا. فرمایا قل اللہ احد 1/3 قرآن. قرآن کا ثلث تہائی قل اللہ احد. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہے. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ان آیتوں کا علم نہیں جو آج رات مجھ پر نازل ہوئی ہیں جو بے مثال ہے؟ یہ آیت ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. لکھتے ہیں کہ 203 مرتبہ صبح شام قل اعوذ برب الفلق پڑھنے تمام شر سے محفوظ ہو جائے گا. بتلاتے تھے محمد سر. حضرت عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ تحت العرش قیامت میں 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک قرآن شریف ایک عرش کے نیچے ہوگا جو لوگوں سے جھگڑے گا اور کہے گا تم نے مجھ پر کیوں عمل نہیں کیا، کیوں میری تلاوت سے قابل نہیں. زبردست آیت ہے.
حدیث ہے. یہ سب جانی ہے، پتا سنا جائے سب جان، ابھی بھی جاتی رہتی، ابھی حدیث نہیں معلوم ہوتی. قیامت کے دن 3 چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک قرآن شریف جو لوگوں سے جھگڑے گا اور کہے گا تم نے مجھ پر کیوں عمل نہیں کیا. قرآن رکھے رہے گھر میں، تاکوں کی زینت رہے. لکھا ہے کہ اہل کتاب ذہبوا تورات کو مذہب یعنی سنہرا بنوایا، دکھوایا، اور ریشم بھی دلدانوں نے رکھا، لیکن ان کے عوامی کو عمل نہیں کیا. نمائش نے ویسے قرآن کو اس کتابی کو منسوخ کر دیا تھا. لکھوایا سونے کے پانی سے، رکھا ریشمی کپڑوں میں، نہایت کے اعزاز کے ساتھ، عمل نہیں کیا اس پر. علامہ کا شاہ نے سوال میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتابی کو منسوخ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے بھی قرآن سے یہ شکایت کر پیدا ہو جائے، پڑھے پڑھائے عمل نہیں کیا. عمل نہیں کرنا بہت ضروری ہے، اس کے مضامین میں اور ایک بزرگ تھے خواجہ صاحب بمبئی میں، پرانی بات، امیر کے یہاں رہتے تھے، بہت پھولوں مانتے تھے، پورا کے سارے گھر میں. تو وہ آئے تھے جسے لعنت ہے فرا پڑا، اور بزرگ نے کہا کہ بھائی تم آیت پڑھتے ہو اور قرآن تم بنانا کرتا ہے، سودی کاروبار کر، اس کو نہ پڑھو، بنا خوش ہو جاؤ. اور کہاں ہم آپ کو قتل کرا دیں گے. کہاں تو بزرگ مانتا تھا، اور کہاں قتل کرنے گے. کہا جاؤ اگر میں صحیح درویش ہوا تو تمہارا مکان سڑک میں لے لیا جائے گا اور فلاں بہت ازوار سڑ جائے گا، تمہاری اولاد تمہارے سامنے مر جائے گی. ویسے سب ہو گیا. ان بزرگ پر نکیل کیا، انہوں نے ان کے نکیل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہے قرآن پاک کی اہمیت تو عمل کرنے سے زیادہ ہوتی ہے. پڑھ رہے ہو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہو. اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق بہرحال. اب کہے گا تو نے مجھ پر کیوں عمل نہیں کیا، کیوں میری تلاوت سے غافل رہے. اور جن لوگوں نے ان کے احکام پر عمل کیا ہوگا اور ان کی تلاوت کے پابند رہے ہوں گے، ان کی نجات اور مغفرت کے لیے کوشاں ہوگا، قرآن کوشاں ہوگا. جب ملک مقرر اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن کی شفاعت کرے گی. اللہ ہم سب کو شفیع بنا دے. بھائی سب قرآن رکھا ہوا ہے، دعا بھی دے رکھی. حدیث زبردست حدیث ہے، ان کی نجات مغفرت کے لیے کوشاں ہوگا. فرماتے ہیں کیوں میری تلاوت سے غافل ہے، اور جن لوگوں نے احکام پر عمل کیا ہوگا اس کی تلاوت کے پابند رہے ہوں گے، ان کی نجات اور مغفرت کے لیے کوشاں ہوگا. اور خیال رہے کہ قرآن شریف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. یاد رہے قرآن شریف کا ایک ظاہر ہے، باطن بنا دوسرے معنی و مطالب ہے. اللہ جس پر کھول کر معنی و مقاصد کو ہم لوگ اسی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں، یہی بڑی بات ہے. لیکن دعا کرتے رہنا چاہیے یہ اللہ جو قرآن کا بات ہے اس سے بھی وہ آشنا بنائیے. چنانچہ اللہ نے طبیعت بہت طریقہ آتا ہے کہ وہ جنگل میں جاتے تھے اور سردر ہوتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ جس طرح قرآن کے معنی و مطالب کو خراب فرما کو منکشف کیا، اس بندے حقیق پر بھی منکشف کی. اللہ نے دیں گے مجھ پر بھی کھولی. اس طرح سے قرآن کے معنی و مطالب کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے بہت نکالنا چاہیے، کم کم ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے. اگر کسی شخص نے امانت میں خیانت کی ہوئی، وہ امانت قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے دامن پکڑے گی
تم نے خیال نہیں کیا. ڈرنے کی بات ہے نہیں ہونا. ہم سب کو ڈرنے کی بات ہے. نبی جب ڈرتا ہے صحابہ ڈرتے ہیں, کوئی آدمی ڈرتے ہیں. وہ ہمارا قیامت ایک خیال کرنے والے کا دامن پڑ گئی, جس سے رحم یعنی قرابت جو آواز دے گی خبردار, جس نے میری رعایت کی ہوگی یعنی رشتے داروں اور قرابت کے صحیح تعلق رکھا ہوگا, ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائے گا. کتنی کرنی ہے سب چیزوں میں, وہ تو ہے ہی, اس کو کون کرتا ہے جو ضروری نہیں, جس سے عداوت ہے وہ سلامت رہنے دو, کوئی رعایت نہیں. اپنی عمر ہو رہی ہو, حج کے لیے جا رہے ہو, رمضان آ رہا ہے, اللہ ہم سب لوگوں کو معاملات کے صفائی کی توفیق دے. معاملات جو کہ پیسے بھی والے نہیں, باہم اگر ایک دوسرے کی رعایت صحیح معلوم نہیں ہو رہی ہے, وہ بھی قابل رعایت ہے, اور اس کے نہ رعایت کرنے پر معاملات اس کے حقوق ہے, اللہ تعالیٰ اسے رعایت فرمائے. جس نے مجھ سے تعلق کیا ہو, اللہ اسے اطاعت فرمائے. جس نے میری رعایت کی ہوگی یعنی رشتے داروں اور قرابت کے صحیح تعلق رکھا ہوگا, ان کے حقوق ادا کیے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی رعایت فرمائے. اور جس نے مجھ سے تعلق کیا ہو, اللہ اسے اطاعت فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جس شخص نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا, میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. اس لیے حرف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا. بخلاف برائی کی وہ ایک ہی لکھی جائے گی. اللہ کے شکر, برائی تو ایک ہی لکھی جائے گی. حدیث بات ہے, جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو عمل کیا, اس کے والد کو قیامت دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج کی اس کی روشنی سے زیادہ ہوگی. جو خاص تمہارے گھروں میں ضرور ہو, جب اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے والدین کو ایسا تاج ملے گا, بل تم خود اندازہ کر لو کہ خود قرآن شریف پڑھنے والے کا کیا مقام ہوگا. اور کسی لڑکے نے حمزہ کیا, حضرت شاہجہاں سے جا کے کہا کہ ابا ہمارا لڑکا حافظ ہو گیا ہے, کہ ہم اس کو کیا ملے گا. شاہجہاں مجھ کو کیا ملے گا, بھائی تمہارا لڑکا تم کو تعلیم ملے گا, میں تو دادا ہوں. اس عمر میں اور گئے حافظ کو کیا کہا کہ ابا میں بھی حافظ ہو گیا. میں بھی ہماری 7 سال کی عمر تھی, کتنی عمر تھی, جو لڑکا میرا لڑکا عبداللہ کر سکتے ہیں نا, میں لڑکا حافظ ہو گیا کہیں گے. اب یہ تو حافظہ کرنے کرتا ہے کہ ابا ہم بھی حافظہ کریں گے. ماشاء اللہ عبداللہ ہے حافظ, لیکن تھوڑی سی بیماری کو ایسے معذور ہے, بہت عمدہ ورشی چھوٹا چھوٹے ہیں بہت روٹی ماں کھاتی بیٹا سنا ہوگا. انہوں نے کہا اماں ہم کیا کریں, یہاں کوئی چیز ہے کوئی مجبور نہیں سنانا. بہت ہوگا حافظ, بہت ہوگا پڑھنا, جو پڑھنا سنتے ہیں جو آگے اللہ کو اسی سے ہو جائے بھی سنانے لگے. بہت روٹی ماں کو رہتا باہر کرتی تھی بیٹا, تو حافظ ہو کہ اماں ہم مجبور ہیں. وہ کہتا ہے اماں ہم مجبور ہیں, ہم نہیں پڑھ رہے. اب آپ ان سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوت دے, صحت دے, سبھی لوگوں کو حافظ قرآن بنانا.
جب اس کے باپ کو اللہ تو اسے بیٹے کو کیا کچھ ملے گا. ہر تعلیم سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو یاد کرے اس کے حلال کو حرام جانے اور حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سمجھنے پر اس کے حلال کو حرام جانے، حلال جانے اور حرام کے اعتقاد ہو، قرآن جانے، عقیدت ہو، یہ سب حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے خاندان والوں میں سے ایسے 10 شخصوں کے لیے اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جو گناہوں کو ایسے دوزخ کے مستقل ہو گئے ہوں گے. یہ اللہ نے وہاں معلوم ہوگا، اللہ کے کرم فرمائی وہاں معلوم ہوگی. یہ حدیث مشکات میں سنن ترمذی مسلم محمد کے حوالے سے آئی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر تعالیٰ شان 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عنایت فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورہ ہے جن میں 30 آیتیں ہیں. یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت سے پانی کرتی ہے جب تک ان کو معافی اور مغفرت کا پروانہ نہ مل جائے. بار بار یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. یہ روایت مشکات میں محمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ تبارک الذی دوزخ سے روکنے والی اور عذاب سے نجات دلانے والی ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک تلاوت نہ فرماتے تھے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا زلزلت کا ثواب آدھے قرآن کے برابر ہے اور قل هو اللہ احد کا تہائی قرآن سے برابر ہے اور کوئی کافروں کا ثواب کو چوتھائی قرآن کے برابر ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر جائیں گے. ابھی سے بڑے ولی پڑھتا ہوگا اللہ ہم کو توفیق دے. مگر یہ کوئی سن کر دو یعنی قرض ادا نہ کرنے کا گناہ الگ ہے، اجر ثواب الگ ہے. قرض کے لیے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں حاصل ہوں. ایک مرتبہ آدمی 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کا حکم ہے. کیا لکھے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف میں نظر کیے بغیر صرف حافظ سے تلاوت کرنے پر 1000 درجہ ثواب ہے اور قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھنے کا اسے 2 ثواب ہے. کوئی عام بھی شریف ہو گئی اس میں اسے عبادت میں نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کثرت سے یاد اور قرآن شریف کی تلاوت دل سے غفلت کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. موت اکثر ذکر حال لذات. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. الحمدللہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ سورۃ یاسین ابتغاء وجہ اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها عند موتکم. فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسے اپنے مردوں کے پاس سورۃ یاسین پڑھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ روزانہ قرآن شریف کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا ہے روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرنے کی کون صلاحیت رکھتا ہے؟ فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ روزانہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو؟ یعنی ایک مرتبہ اللہ کو تکاثر پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے.
یہ سب روایات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے تک کہا دیا ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے نکلا، وہ بھی وہی ہے، لیکن وہی غیر مطلوب ہے، قرآن میں اس میں فرق ہے۔ حضور نے وہ بھی وہی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، جو حضور فرماتے ہیں سب وہی ہے، مگر قرآن میں حدیث میں فرق ہے۔ قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں اور حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اس کا درجہ وہ نہیں ہے۔ اس کو بلا وضو نہیں چھو سکتے، اس کو بلا وضو چھو سکتے ہیں، یہ بھی فرق ہے۔ اس بنا پہ وضو کرنا ہے دوسری بات ہے، ایک فرد والی بھی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر، ان بشارتوں پر یقین کرنے کی توفیق فرمائے اور اس کے مطابق جہاں ممکن ہو عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا اللہ صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے نور عین کا ذریعہ بنائیے، دلوں کے سلوک کا ذریعہ بنائیے، ہماری شفاعت کا انتظام فرمائیے۔ سب سے زیادہ شفاعت کرنے والا قرآن پاک ہے۔ تمام انبیاء اولیاء تمام لوگ عادی ہو جائیں گے، قرآن پاک شفاعت کرے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن کا شفیع بنائیے، رمضان کو شفیع بنائیے، دونوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ خیر الشفاعات حدیث میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔